ہم ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ نظریہ کہ جس کے لیے پاکستان کو آزاد کرایا گیا تھا۔ اس وقت جو مہنگائی، بجلی کے بل اور اس وقت روزگار کے حوالے سے اور جو اکانومی کے حوالے سے ملک کے حالات بن چکے ہیں، اس کے اوپر خان صاحب کی نہایت ہی تشویش ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، تو ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے میں ہمیشہ تیار تھا، پاکستان کے لیے کہ کوئی بھی پاکستان کی اگر بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا، جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، اس پر بات ہونی ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس کو حاصل نہیں کر لیتے۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ باہر بھی تھے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی بات چیت کے لیے، اور چونکہ میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اینڈ آف جو ملاقات یا رابطہ یا بات چیت ہوتی ہے تو اس میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو پنجاب میں ہوتا ہے، فسائیت، یہ ایف آئی آر ہیں، جو لوگ غائب ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اجاگر کروں، میں کرتا رہتا ہوں، اور ایک بات چیت اس مراحل کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے، اور یہ فارم 45 اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم 45 یہ نہیں دے پا رہے، اور فارم 47 والے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے، تو ان پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیت کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا اس کا۔ جانب سے مطالبہ ہے کہ آپ پبلکلی معافی مانگیں تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے، کیا اس بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اس میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے، لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، دیکھیں پوری قوم کو پتہ ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں، لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلے آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوگی معافی میں مانگتا ہوں، لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات پہ بھی آئے کہ پھر اس کی معافی وہ بھی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ اندریب عباس، وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے۔ تو اسی طرح مراد راس، جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جی انہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن بعد پریس کانفرنس کر دی
وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے, اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تو یہ چیزیں, کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے. یہ پرسیپشن جو بنایا گیا, جو ڈالا گیا, اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے. میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں. سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم زبردستی اسلام آباد میں جلسہ کریں گے, تو آپ کو لگتی رہا دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے کسی انتشار کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے, یا کوئی انتشار کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, ہم اسی فیصلے کی پابند ہیں, اور عمران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے, وکلاء کی بھی ہوتی ہے, پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے اجازت کی, تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی, انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہے. یہی ثابت ہوا نا. ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد اگر یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے. ہمیں ریئیکشن بھی آیا, ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر, جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ. اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر. لیکن میں واضح کرتا ہوں, اور عدالتوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے, اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیے گئے دھاندلی کے ذریعے اور بٹھا دیے گئے, پھر آپ بیچ پہ آپ بھی نہ آنا. یہ جو جعلی پرچے کاٹ دیتے ہیں نا, ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کاٹ سکتے. ہمیں ان کو ذرا چھوڑ دیں, اور میں اعلان کروں گا اسلام آباد میں کہ میں اس جلسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا. اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکاوٹیں انہوں نے ڈالی ہیں, ہم پہنچے ہیں وہاں پر. لیکن ہم پاکستان کے لیے, اور اپنا لیڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے, قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہو, یہ ثابت کری ہے چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے, عوام بھی ہے, جذبہ بھی ہے, پوٹینشل بھی ہے, اہلیت بھی ہے, اور وسائل بھی ہیں. پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے. ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی. اور میں نے پہلے بھی رانا صلی اللہ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ رانا صلی اللہ اس روڈ سے آؤں گا اور اس روڈ سے آ کے دکھاؤں گا. تو 4 جگہوں میں ڈکے مارے تھے. وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہے, اور وہ حال کر کے میں جو ڈی چوک پہنچ بھی گیا تھا تو اس پر رانا صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے, لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس ملک کے اندر, اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتے ہوئے, تو انشاءاللہ پھر جب اناؤنس ہوگا تو پھر سب کے سامنے آ جائے گا. یہ بتائیے کہ پارا چنار کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں سر, اور اس وقت کے پی کے کی اوور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو بینگ سی ایم کیا سیکورٹی انتظامات کیے گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ آئیں گے تو ان کی سیکورٹی کو کس طرح انشور کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ پارا چنار کے جو معاملات ہے, شکر ہے وہ ابھی اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے, اور وہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ اتنا نہیں ہے. اس کے اندر تھوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازع ہے 2 گروپوں کے اندر, اور تقریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے سیکٹیرین کو, وہ بھی غلط ہے. تو اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ وہ ہم نے 2 کمیٹیاں بن گئی ہیں, معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے. باقی دیکھیں چیلنجز ہمیں ہیں, لیکن یہ چیلنجز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم مقام حکومت بنی, اور اس ٹائم میں جو سارا سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے, تو ایک گنجائش ملی اور دہشت گردی دوبارہ پھیل گئی. لیکن خان صاحب نے اس طرح بولا, ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ وی ول فائٹ, ہم مقابلہ کریں گے, پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں, ہم مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے, امن لائیں گے انشاءاللہ. قربانیاں پہلے بھی دی ہیں, انشاءاللہ آگے بھی دیں گے, اور امن لائیں گے, اپنے صوبے میں امن لائیں گے, اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے. خان صاحب پہلے مذاکرات بار بار کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ شرائط پہلے لگ دیتے ہیں. آپ کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا تھا مذاکرات کا جو آپ کی کمیٹی بنی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں ٹی او آر تو ضروری ہے نا. دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی, کسی کے درمیان بھی کوئی بات چیت اگر ہوگی, تو دیکھیں اس کے اندر ٹی او آر تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہونی ہے, میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے کیا ہے آپ میرے سامنے رکھیں گے, تو وہ تو ظاہری بات ہے. کوئی پوائنٹس ہوگی تو انہیں پہ بات ہوگی, تو وہ سارے کلیئر ہیں. ہم نے بار بار بتایا, میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی او آر پہ ہوگی, تحفظات پہ ہوگی, اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. ہمارے بھی ہیں, کسی اور کے اگر ہم سے ہیں وہ اپنے کریں گے, ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ. راستہ اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس چیز کا تو وہ اس وقت تک پوری ہوتی ہے. صاحب نے جب یہ کہا کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار, آپ کا کوئی رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ سے کسی طرح کا؟ دیکھیں میرے تو رابطے اسٹیبلشمنٹ سے ایسے ہی ہوتے ہیں نا, میں ایک آفیشیل پوزیشن پہ ہوں, میری میٹنگز ہوتی ہیں, آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں, معاملات اس طرح کے ہیں, صوبے کے معاملات ہیں, تو اس کے اندر یہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے, کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. صاحب اتنا کچھ ہو گیا, گرفتاریاں
मतलब सीटें भी नहीं मिली, आप नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पर बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें वो फिर वो वाक़या सुनाता हूँ। वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राज़ी, उसको राज़ी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं दो पार्टियों में। अब इस वक्त जो वो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उन पर बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुज़ात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीदी तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद ये भी कैसे हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। जमातों से आप ग्रैंड अलाउंस करने जा रहे हैं, आप बताएं कि इमरान खान साहब से आपकी बातचीत हुई है, मशवरा हुआ है? देखिए ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो जो एक असद कैदर साहब उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रैंड अलायंस में कुछ पार्टियां तो है ही नहीं, तो बाकी पार्टियां उनसे बातचीत चल रही होती है, आपके सामने आता रहता है। तो असद कैदर साहब से मामले में पूछ लें, मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो हूँ PTI, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं आपको वज़ीर आला होते भी मैं ऐसी कमेटियों में नहीं हूँ, आप जानते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है ये सियासी लोगों के साथ बैठ के सियासी जो खेले खेलते हैं, मेरी हालत नहीं है। मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, और मैं वैसे भी नेजाबाजी का सवार हूँ, पोलो का भी नहीं हूँ। हमारा घोड़ा सीधा भगाना पड़ता है, पोलो वाला तो खींचो ना, इधर करो तो फिर इधर करो, हम सीधे वाले हैं, मैं सीधा आदमी हूँ, इसलिए मैं इन मीटिंग में जाता ही नहीं हूँ। वो तो क्या साहब आपको ब्रीफ कर देंगे उस पर। थैंक यू जी। सर खान साहब